بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کی آواز میں صحت و سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ساجد کاظمی آداب عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کے دکھ، تکلیف، پریشانی، آپ کی محرومی، آپ کی کے ساتھ بے انصافی، ظلم، ان تمام احساسات کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ آپ کی آواز بلند کی ہے۔ آج کل جو دوسری گو نہ گو مصیبتوں کے علاوہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے آپ کی، وہ محکمہ بجلی کے بل ہیں۔ ہر بندہ بل لے کے سڑک پہ گھوم رہا ہے، پریشان ہے، اور اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمرشل مینیجر ہیں لیسکو کے، بڑے ذمہ دار سینئر آفیسر ہیں، سیزنڈ آفیسر ہیں، اور یہ بلنگ کے معاملات پر ان کا بڑا کردار ہے، اور لیسکو کے فرسٹ آنے پر ریکوری کے معاملات میں بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ رائے مسعود کھرل صاحب، آپ عوام الناس کو اتنے زیادہ بل کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کو فیول ٹیکسوں کی بھرمار آپ کے بلوں میں کیوں ہے؟ آج عام بندہ ہر ایک کی آواز ایک ہی آواز ہے کہ ہم نے اتنی بجلی استعمال نہیں کی جتنا ہمیں بل ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں رائے مسعود کھرل، ڈپٹی کمرشل مینیجر ہیں لیسکو کے، کہ یہ بلنگ کے معاملات کیا ہیں؟ آپ کا ریکوری کا سٹاف جو ہے اس کو بہت پریشانی ہے، وہ عوام کے غیظ و غضب کے سامنے وہ ہے، اس کے ساتھ آپ ہیں۔ یہ بلنگ کے معاملات جو ہیں، یہ اگر آپ نے درست نہ کیے، عوام اگر اسی طرح بند گلی میں چلی گئی تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ رائے مسعود کھرل سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا، ہماری ڈیوٹی، ہم گورنمنٹ کے آن بہاف آف گورنمنٹ ہمیں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ہم نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ اس میں ڈیسیژن کرتی ہے، نیپرا ڈیسائیڈ کرتا ہے، کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اسی کے ہی ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے دفتروں کے اندر مسائل، ہماری ریکوری کے اندر بھی مسائل، پیچیدگیاں آ رہی ہیں۔ اصل میں وجہ دو طرح سے بنی ہے کہ اگر ایک اسٹیپ وائز کر لیا جاتا، اس کو آرام سے کر لیا جاتا، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ 10 روپے فیول پرائس آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیس ریٹ تھا وہ بھی انکریز ہو گیا۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، مینیجیبل طریقے سے بھی اس کو کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود ہمیں تو جو انسٹرکشن ملی ہیں ہم نے اس کو فالو کری۔ اب ہمارے دفتروں کے اندر یہ حالات ہیں کہ ہم سارا دن کوئی کام اور کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ بلز کے لیے کوئی ٹی وی پہ اور خبر ہوتی ہے، ہائی کورٹ کا کوئی نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، وہ جتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہوتی، اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ یہ آ گیا، یہ میڈیا پہ وہ آ گیا، اور الٹیمیٹلی وہ رش کرتے ہیں وابڈا کے دفتر کی طرف سے، اور وہ ان کے پاس کٹنگ ہوتی ہے، ان کے پاس وہ ٹی وی کی فوٹیج ہوتی ہے، ہمیں لے کے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق تو نہیں چل سکتے۔ ہمیں تو جو ہماری اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب، جو میری بھی اتنی لائف ہو گئی ہے، یہ 22 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی کیئرفلی مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ فیول پرائس جو لگی ہے، یہ پارٹ آف ٹیرف ہے، اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو کہیں پہ ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کرے، لیکن اس چیز کو بڑے مینیجیبل طریقے سے کیا جا سکتا تھا، لیکن جو نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی ہمارے ایس ڈی او کے آفس میں، ہمارے آر او کے آفس، ریونیو آفیسر، اور ہمارے سرکل، ہمارے جو چیف آفس ہے، وہاں پہ یہ رش ہوتا، اور رش کی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے، حقیقت جی، آپ فرما رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور بات چلتی کچھ اور ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وزیر اعظم پاکستان نے پہلے 200 یونٹس کے اوپر فیول پرائز ختم کرنے کا لالی پاپ دیا، پھر 300 کا دیا۔
عوام وہی لالی پاپ لے کر وابڈا کے محکمہ بجلی کے دفاتر میں گئی، لیکن حقیقت میں وہاں کچھ اور تھا۔ ابھی یہ انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ جو فیول پرائس سرچارج معاف کی گئی تھی وہ وصول کی جائے گی، لیکن ان اقساط کی شکل میں، یعنی وہ معاف نہیں ہوئی۔ یہی رائے صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مینیجیبل بات تھی، لیکن اس کو مینیج نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ کی نااہلیت ہے، جس کا خمیازہ ہمارا ریکوری سٹاف بھگتتا ہے، جو گھروں میں گلیوں میں جاتا ہے ریکوری کے لیے، اور اس کو عوام کا غیظ و غضب دیکھنا پڑتا ہے، ان کو مار بھی کھانی پڑتی ہے، ان کو تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ نہ محکمے کے بلنگ والے آفیسرز ان کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی وہ ریکوری سٹاف کا لائن مین کا رائے صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ہی سٹاف کی اتنی شارٹیج ہے، آپ نے ریکوری پر بندے لگا دیے، اور وہ بندے آپ کے الیکٹریسٹی چارجز کی ریکوری نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام ٹیکسز کی وصولی بھی کرتے ہیں۔ کیا اس ایکسٹرا کام کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت دی جاتی ہے، کوئی اس کی کمیشن دی جاتی ہے، یا اس جو بھی ہے وہ اس کو اوور ٹائم کے زمرے میں اگر لائیں، ایکسٹرا ڈیوٹی کے زمرے میں لائیں، تو کیا اس کے کوئی واجبات، کوئی سہولت ملتی ہے؟ اس میں شاہ صاحب میں آپ کو بڑا کلیئر کرتا ہوں۔ ایک انسٹانس یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا دوسرا انسٹانس یہ ہے کہ ہمارے ذریعے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ گورنمنٹ کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے وہ جو بل ہے بجلی کا، وہ ایک غریب سے غریب کے گھر میں جاتا ہے اور امیر سے امیر کے، یہ اب بن گیا ہے ایک سورس آف کلیکشن۔ تو الٹیمیٹلی جو پھر میں وہی بات کروں گا، جو انسٹرکشن ہمیں مل رہی ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو اس میں تو اگر میں اس کے دو طریقے، ایک اس کو نگیٹو بھی لیا جا سکتا ہے، پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں پازیٹیو اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کے گورنمنٹ ایکسچیکر میں ہم اپنے ذریعے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کلیکشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ نیگیٹو یہ ہے کہ ہماری جو بل الیکٹریسٹی چارجز ہیں وہ 2000 ہے، اس کے اندر 2500 کا بل اور ٹیکسز کا ہوتا ہے۔ تو جو الٹیمیٹلی یوزر ہے، جو الٹیمیٹلی جو یوز کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے وہی 2000 کا بل 5000 کا بل جانتا ہے، تو وہ ہمارے ہی کھاتے میں پڑتی ہے چیز کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ تو سارے ہمارے لیسکو کے اندر بھی امپلائیز اس طرح کے نہیں ہے کہ ہر بندہ اب لائن مین صرف بل دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے پے کیا ہے یا نہیں کیا، وہ کسی کو یہ آگاہی نہیں دے سکتا کہ اس کے اندر ٹیکسز کیا ہیں اور گورنمنٹ کے، جس کی وجہ سے رفٹ پیدا ہوتی اور معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں۔ ابھی یہ رائے صاحب، آپ نے ریکوری میں لیسکو نے پورے پاکستان میں ڈسکوز میں ٹاپ کیا ہے، تو آپ کی جو خدمات ہیں، جو آپ نے قومی خدمات کا ذکر کیا، اس میں آپ کے سٹاف کا بھی پورا کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ریکوری کی ڈسکوز میں، لیسکو نے ٹاپ کیا، لیکن اس کے باوجود لیسکو میں آپ کا صارف، چھوٹا صارف، 200 300 400 یونٹس استعمال کرنے والا صارف، وہ پریشان ہے۔ وہ لوگ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، وہ اسی طرح پریشانی میں وہ بھاگتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کا کیا حل ہے؟ اگر حل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز بھیجیں کہ وہ عوام کی سہولت کے لیے کوئی ریمیڈی دیں۔ شاہ صاحب، ہم نے اس پہ ظاہر ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کی طرف سے ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہیں حکومت سے ڈائریکٹریٹ، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا سارا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ جو جس سرکل میں میں کام کرتا ہوں، جون میں ہم نے اس میں لیسکو نے ٹاپ کیا اور ہمارے سرکل نے بھی ٹاپ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو انریسٹ پیدا ہوا، اس میں جو ہاف آف لاہور ہے، جو ہمارے پاس ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم نے اس کے اندر الحمدللہ ویری پراؤڈ ٹو سے کہ کوئی انکنوینئنس کریٹ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے بڑے ایمیکیبلی طریقے سے، پیار محبت سے، جس کو گائیڈ کر سکتے تھے اس کو گائیڈ کر سکتے تھے، جس کو سمجھا سکتے تھے سمجھایا،
سمجھانے کے بعد ہم نے اگلوں سب کو قائل کیا کہ یہ اس طریقے سے ہے، اور اس کے اندر اگر 1000 بندہ آپ کے آفس کے اندر آ جائے اور آپ ہر بندے کی علیحدہ سے ٹون ہوتی ہے، اور آج تو ہر بندہ آزاد ہے، وہ ووکل ہے، میڈیا یوز کرتا ہے، اس کو تو پابندی تو نہیں اس پہ لگائی جا سکتی. وہ جس انداز میں آپ کے ساتھ انریسٹ کریٹ کرتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیسکو کے آفیسرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اسپیشلی ایس ڈی اوز، ایکسچینز، اور ہمارا جو لوور سٹاف ہے، لائن مین جو ریکوری کرنے جاتا ہے، اس کو بھی سلوٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کی ہمت، اس کی کاوش، اس کی محنت کی وجہ سے ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں. گو کہ ہمارے پاس سٹاف کی شارٹیج انتہا سے زیادہ ہے. ایک لائن مین جو ہمارے پاس جو کسٹمر ہیں، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو پہلے ہماری سب ڈی این میں 18,000 تھی، وہ 30,000 پہ 40,000 پہ سب ڈی این چلی گئی ہے. لیکن ہمارے پاس جو لائن مین تھا، جو ریکوری کرتا تھا، وہ ڈیو ٹو ایج فیکٹر وہ ریٹائر ہو گیا، لیکن نئی انڈکشن نہیں ہو سکی، اور جس کی وجہ سے ہمیں ملٹیپل پرابلمز ہیں، جس پہ ہم جو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم بالکل فیڈ بیک دیتے ہیں اس پہ. اور وہ ہمارے سی او صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں، وہ بھی اس کو فیڈ بیک کو انڈورس بھی کرتے ہیں، اور اس پہ کام بھی جاری ہے. اب کب کیسے ہوتا ہے یہ تو ظاہر ٹاپ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری طرف سے ہم اس کو کرتے ہیں. ہم نہ صرف ہم کسٹمر کا اورینٹڈ کمپنی ہے، پبلک کمپنی ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے امپلائیز کا بھی خیال کرنا ہے. ان کو پھر یہ جیسے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از سائنس اینڈ آرٹ، تو یہ سائنس اینڈ آرٹ دونوں کو ملا کے ہمیں اپنے امپلائی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس بڑے محدود وسائل میں ہم اپنے لیسکو کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے اکابرین سے بھی گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ان مسائل پہ فوکس کریں اور اس کو انریسٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکے. لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے، ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا. ایک لائن مین جو لائن پہ کام کرتا ہے اس کو 20 سال لگتے ہیں بننے کے لیے. اب لائن مین نہیں ہے تو 20 سال کا گیپ کریٹ ہو رہا ہے. اس گیپ کو کریٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم لائن مین اسسٹنٹ لائن مین بھرتی کریں، تاکہ وہ اپنے وقت کے ساتھ. اور میں بڑی ایک پڑھا لکھا بندہ جس کے پاس بی اے ایم اے ایجوکیشن، اس کو کہیں کہ وہ کسی کیبل کے ساتھ یا پول کے ساتھ لٹک کے جا کے وہ تاروں کو ہاتھ لگائے تو وہ نہیں لگائے گا. اس میں ایک کوالیفیکیشن کا ہے کہ جو ہم فیلڈ کے بندے ہیں، جو فیلڈ کے، ان کی انپٹ لینی چاہیے کہ کون اور کیا ایجوکیشن فیزیبل ہے اس کے لیے، جس کے تحت وہ بندہ انٹرسٹ بھی ہو اور وہ بندہ کام بھی کر سکے. جی، آپ نے رائے مسعود کھرل کی باتیں سنی. یہ حقیقت ہے کہ لیسکو انتظامیہ اور لیسکو لیبر، ان کی انتھک محنت تھی کہ یہ ریکوری میں اور لاسز میں اپنی پروگرس، اپنی پرفارمنس شو کرنے میں کامیاب ہوئے اور فرسٹ آئے. میری تشنگی، میرا سوال ادھر ہی ہے کہ لیسکو میں نہیں، پوری ڈسکوز میں ابھی پریزنٹ یارڈ سٹک کے مطابق 70,000 کے قریب بندہ شارٹ ہے. اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 2,10,000 بندہ شارٹ ہے. اس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر شب و روز محنت کر کے رزلٹ دیے. اب اس کے عوض میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت خود سٹیبل نہیں ہے. سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، سیاسی ابتری اپنے ہچکولے لے رہی ہے. اور یہ حکومت جب بھی آئی ہے، انہوں نے محکمہ بجلی میں یہ خوف و ہراس پھیلایا. پہلے بھی ان کے دور میں ہمارے 2 سینئر آفیسر، چیف ایگزیکٹو اور چیف انجینئر کو انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے ٹرائل کرایا. پھر اس کے بعد انہوں نے فوج ہمارے محکمے میں بھیج دی کہ سب سے زیادہ کرپشن ادھر ہے. اب آئے ہیں تو ابھی بھی انہوں نے پریشانی میں یہ ثابت کرنے کے لیے عوام کو کہ ہم قصوروار نہیں ہیں، محکمہ لیسکو کے آفیسر جو ہیں اور انتظامیہ لیبر جو ہے یہ قصوروار ہے. اور انہوں نے ایسٹرن سرکل میں کچھ آفیسرز کو بغیر انکوائری کے، بغیر حقائق جانے ان کو سسپینشن دیکھنی پڑی.
بعد میں ثابت بھی ہو گیا, عدالت سے وہ باعزت بری بھی ہو گئے. میں اب آج رائے مسعود کھر صاحب کی باتیں سن کر واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں حکمرانوں سے کہ آپ تھنک ٹینک بنا دیں. اس وقت ہماری گڈ لک ہے کہ اس پہلی بار محکمہ بجلی میں ایک انجینئر کو پاور منسٹر لگایا گیا ہے, لیکن پاور منسٹر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے حصار میں آ گئے ہیں, اور وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے کہ جس سے لیبر کہے کہ ہم خوش ہیں, جس سے انتظامیہ کہے کہ ہم مطمئن ہیں, ہمیں تحفظ ہے. عدم تحفظ کا شکار ہیں. اتنی کارکردگی کے بعد ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فری سپلائی جس کو آپ کہتے ہیں, جو جب یہ بھرتی ہوتے ہیں لوگ, آفیسر ہو یا آفیشل ہو, تو ان کا جو کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے کمپنی اور امپلائر کے درمیان, اس میں یہ سہولت موجود ہے. قومی اسمبلی سے یہ سہولت, کیبنٹ سے یہ سہولت پاس شدہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور کا یہ چل رہا ہے, وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ المیہ ہے کہ وہ انجینئر اور آفیسرز کا محکمہ, آفیسرز کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, لیکن یہ خود اس وقت مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اگر فردر آپ نہیں دے سکتے تو ہمیں جو اویلیبل ہیں, جو ہمارے پاس دستیاب ہیں, ان کا ہی تحفظ کیا جائے. رائے صاحب سے آخری بات کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ کا جو فیلڈ سٹاف بھگت رہا ہے, اس کے پاس آپ کیا تجویز کرتے ہیں, آپ کے کیا مشورہ دیتے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے ارباب اختیار کو کہ وہ اس کے متعلق سنجیدگی سے کوئی اصلاحات متعارف کرائیں؟ شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی. آج کل میں بڑا کئی مہینوں سے یا سال سے میں سن رہا ہوں کہ آپ کے سوال سے پہلے میں آپ نے جو بات کی اس پہ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں. فری سپلائی, اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارا واویلا کیا جاتا ہے, بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. حقیقت اس کے بالکل الٹا ہے. جس آفس سے مجھے فری سپلائی کا بل ملتا ہے وہ آفس مجھے پے کرتا ہے اور وہ گورنمنٹ کو پے کرتا ہے. جتنے امپلائیز ہیں, یہ جو فری سپلائی ہے یہ پرکس اینڈ بینیفٹس کا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ کسی بھی کمپنی کے اندر جس کے پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں اس کو کبھی بھی شاہ صاحب ختم نہیں کیا جا سکتا, نہ ہو سکتی ہے. یہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس پہ کوئی انڈیو بھی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی, اور یہ پیڈ ہوتی ہے. ہر آفس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ پے کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ آفس پے نہیں کرتا ہے, یہ کو ہم کو فری لے کے جاتے ہیں. یہ فیسیلٹی ہے جس طرح اب آپ کو بتایا کہ یہ پرکس ہیں, ہماری جو پرکس پیمنٹ ہے اس کا حصہ ہے. جیسے فیول پرائس ہے وہ پارٹ آف ٹیرف ہے, اب اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہ پرکس بھی ہماری جاب کا, ہماری جو سیلری ہے اس کا حصہ ہے. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور کون اس کو ختم کرنے کے لیے چکر میں پڑا ہوا ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کی گریوٹی, اس کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا, کس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور کیا اس سے کوئی لاس ہو رہا ہے, کیا اس سے کوئی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ایکسچیکر کو لاس دے رہی ہے. جیسے ہمیں تنخواہ ملتی ہے اسی طرح یہ بھی ہماری سیلری کا حصہ ہے, اس کو ختم نہیں کرا. اور یہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے, ہم کسی پہ برڈن نہیں ہے. ہماری سیلریز جو ہیں وہ ہماری کمپنیز دیتی ہیں, اور ہماری کمپنی جو یونٹ سیل ہوتی ہے اس پہ اب پتہ نہیں 75 پیسے ہیں یا 1 روپیہ ہے. جتنے یونٹ ہم سیل کرتے ہیں اس پہ جو پیسہ بنتا ہے اس کا ہمیں جو ملتا ہے اس کے مطابق پے اینڈ بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں. اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ملنے والی. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ اب کیسے جاتے, میں تو بڑی سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اب اتنی زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہو چکی ہے, ہر بندہ, اور اس بل کے اوپر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے پرسنٹ ہے تاکہ کوئی ان رسک نہ کریٹ ہے. یہ جو سب سے بڑا مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے نا, یا جو میں فورسین کر رہا وہ ہے شارٹیج آف سٹاف, شارٹیج آف آفیسر. ہمارے ایس ڈی اوز پورے نہیں ہیں, ہمارے ریونیو آفیسر پورے نہیں ہیں, اور ان کو جب تک کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا, اور نیچے جو
لائن مین طبقہ ہے، بل ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان کو اگر نہیں کیا جاتا تو یہ آلریڈی اتنا بڑا گیپ ہو چکا ہے جس کو فل کرنے کے نمبرز آف ایئرز چاہیے. اور ابھی بھی اور چونکہ ہمارا فیڈ بیک کا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے پراپر چینل اپنے سی او کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور انشاءاللہ فردر بھی شاہ صاحب ہم کرتے رہیں گے. جی ناظرین، آپ نے رائے مسعود خر صاحب کی باتیں سنی. عوام کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اور عوام ہی سب سے بڑے جج ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو حقائق سے آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کے جو بل آ رہے ہیں وہ محکمہ کے آفیسرز کا یا آفیشلز کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی ہے. اور گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کھینچا تانی میں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ محکموں کی کارکردگیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. عوام الناس جو ہے وہ پریشان ہے. پاک فوج سرحدوں پر کی محافظ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کبھی مشکل مرحلے آئے تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن محکمہ بجلی کے آفیسرز اور آفیشلز آپ کے گھروں کو روشن کرنے والے، آپ کے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرنے والے، آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلانے والے، آپ کے ملک پاکستان کو روشن رکھنے والے یہ لوگ، ان کے متعلق غلط امپریشن دے دیا گیا کہ یہ جو بلنگ ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کے یہ ذمہ دار ہیں. قطعی ذمہ دار نہیں ہے. سیاستدان اور حکمران ذمہ دار ہیں جو اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے ان کو آگے کر دیتے ہیں. آغاز کی آواز کے ساتھ ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.